ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور صوبہ بلوچستان کے ایک سرحدی گاؤں سبز کو میں رہائشی علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستانی حکام کے مطابق جس علاقے کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجگور شہر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور اور ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ایران کی طرف سے کیے گئے اس میزائل حملے میں 2 بچے ہلاک جبکہ 3 لڑکیاں زخمی ہو گئیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایران نے آخر پاکستان کے اندر یہ حملہ کیوں کیا؟ ایران کی جانب سے اس واقعے پر ابھی تک کوئی بھی باضابطہ یا سرکاری سطح پر رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن ایران کی نیم سرکاری اور پاسدارانہ انقلاب سے وابستہ نیوز ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق پاکستان میں جیش العدل نامی عسکریت پسند گروہ کے 2 اہم ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے تباہ کیا گیا، اور ان کے مطابق اس آپریشن کا مرکزی ہدف پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوہ سبز کا علاقہ تھا، جو پاکستان میں جیش العدل کے عسکریت پسندوں کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر جیش العدل ہے کیا؟ جیش العدل تنظیم ایک مسلح عسکریت پسند گروہ ہے جو ایرانی حکومت کا سخت مخالف ہے۔ یہ تنظیم خود کو انصاف اور مساوات کی فوج اور سنی تنظیم کے طور پر متعارف کرواتی ہے۔ یہ گروہ خود کو ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں سنی حقوق کا محافظ قرار دیتا ہے۔ سنی بلوچوں پر مشتمل جیش العدل نامی تنظیم کا قیام سن 2009 میں ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہ جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کو ملک و قوم کے خلاف کام کرنے کے الزام میں گرفتار اور پھانسی دینے کے چند ماہ بعد بنائی گئی تھی۔ عبد المالک ریگی کو ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہونے کے الزامات کے تحت پھانسی دی گئی تھی۔ ریگی کی گرفتاری کے بعد ایران میں تعینات اس وقت کے پاکستانی سفارتکار محمد عباسی کے مطابق ایران کو انتہائی مطلوب عسکریت پسند اور جند اللہ کے سابق سربراہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ریگی کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ دبئی سے کرغزستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیش العدل نامی شدت پسند تنظیم جس کا ماضی کا نام جند اللہ ہے، سن 2005 میں اس وقت کے صدر احمدی نژاد پر حملے سمیت ایران میں متعدد دھماکوں اور حملوں میں ملوث رہی ہے، اور اس تنظیم کی جانب سے یہ کاروائیاں زیادہ تر بلوچستان کے سرحدی صوبے چارباغ اور زہدان میں کی گئی۔ اپنی تشکیل کے ابتدائی برسوں میں شام میں ایران کی مداخلت جیسے اقدامات کی مخالفت کو جند اللہ کی پالیسیوں میں سے ہی ایک سمجھا جاتا تھا۔ سن 2012 میں اس تنظیم نے اپنا نام بدل کر جیش العدل رکھ لیا۔ اب ایران کی حکومت جیش العدل کو دہشت گرد گروہ اور سعودی عرب اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں سے منسلک سمجھتی ہے اور اسے جیش الظلم کہتی ہے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا قتل اور ایرانی سرحدی محافظوں اور مسلح افواج کے اہلکاروں کا اغوا اس گروہ کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گزشتہ 3 روز کے اندر دوران سرحد پار کیا جانے والا یہ تیسرا میزائل حملہ تھا۔ 15 جنوری کو پاسدارانہ انقلاب نے عراق کے کرد علاقے عربی پر 11 بیلسٹک میزائل داغے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ عراق میں اسرائیلی اہداف یعنی موساد کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح 15 جنوری کے ہی دن پاسدارانہ انقلاب نے شام پر میزائل حملہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے وہاں شدت پسند گروہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں، اور اسی طرح پھر اس نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر میزائل اور ڈرون حملے کیے اور دعویٰ یہ کیا کہ جیش العدل نامی تنظیم کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ پاکستان نے اس پورے انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا اور ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔